बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की नशिस्त में हम रमज़ान मुबारक बतौर एक तरबियती नशिस्त और तरबियती वर्कशॉप इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दौर जदीद में, इस मॉडर्न एरा में, अमूमन जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ की तरबियत भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, एवेल्यूएशन भी करते हैं और इस तरह वो कुछ सेमिनार, कुछ वर्कशॉप मुनक्कद करते हैं ताकि अपनी एम्प्लॉइज़ की डेवलपमेंट कर सकें, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। तो रब्बे कायनात ने हमें पूरा एक माह दिया है इस लिहाज से ताकि हम भी जो है अपनी रूहानी तरबियत कर सकें। दोस्तों, आप जानते हैं कि नमाज भी एक हमारे लिए तरबियत का ज़रिया है। नमाज में हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, दिन में 5 दफ़ा। थोड़ी थोड़ी खुराक तरबियत की हमें मिलती है, लेकिन ये जो रमज़ानुल मुबारक है ये साल में एक दफ़ा, लेकिन ये चंद घंटों की बात नहीं है, चंद दिनों की बात नहीं है, बल्कि 24 घंटे और 30 दिन मुसलसल हमारे एक तरबियत का निज़ाम हमें दिया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो जदीद तरबियत गाह है इसमें अमूमी तौर पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो बिहेवियर है और एटीट्यूड है उसको तब्दील करने की कोशिश की जाती है। बिहेवियर और एटीट्यूड किस तरफ चेंज किया जाता है? अपने साथी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ उनका ताल्लुक, अपने सुपीरियर जो हैं उनके साथ उनका ताल्लुक और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका ताल्लुक। इस ताल्लुक को वो जो है अपनी इम्प्रूव करते हैं। तो हमारे लिए भी ये जो तरबियत गाह है, रमज़ान मुबारक है, इसमें हमारा भी ताल्लुक अपने रब से, ताल्लुक बिल्लाह और ताल्लुक बिल इंसान जो है इसको इम्प्रूव करना है। आप जानते हैं कि अल्लाह से ताल्लुक जो है वो भी बहुत ज़रूरी है और दीन हमारा ये कहता है कि इंसानों से ताल्लुक भी हमारा बहुत ज़रूरी है। तो इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं दोस्तों वो ये है कि आप जानते हैं कि जो पूरा साल हमारा गुज़रता है, कुछ लोग एम्प्लॉइज़ होते हैं, कुछ लोग जो है बिज़नेस करते हैं, तालिब इल्म हैं, ख़वातीन घरों में काम करती हैं। तो मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हमने बढ़ा ली है कि हमें अपनी ज़ात की तरफ तवज्जो करने की फ़ुर्सत नहीं मिलती और नतीजा क्या है, हमारी जो अंदरूनी ईमानी बैटरी है वो कमज़ोर हो जाती है, उनकी चार्जिंग कम हो जाती है, तो उसकी चार्जिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भी ये रमज़ान मुबारक का महीना जो है बहुत अहम है। तो इसमें हमें यूँ कह लें कि अपनी ईमानी बैटरी को हमने नए सिरे से चार्ज करना है और इसके 2 मकासद बड़े अहम होंगे। एक ये है कि पिछले 11 माह जो गुज़रे हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जदीद वर्कशॉप में ये होता है कि एवेल्यूएशन, तो पिछले 11 माह की एवेल्यूएशन होनी है। हमने अपना एहतसाब करना है, ख़ुद मुहतसिब बन जाना है और एहतसाब करना है कि हमने पिछले 11 माह में क्या किया, कौन कौन सी खामियां हमसे सरजद हुई, कौन कौन सी गलतियां हमसे सरजद हुई, कौन कौन से गुनाह हमसे सरजद हुए और जो जो चीज़ें इस तरह की हुई हैं अल्लाह के सामने हमने इस्तग़फ़ार करना है, तौबा करनी है अल्लाह से। अगर इंसानों के साथ हमारी कोई ज़्यादती हुई है तो इंसानों से भी माफ़ी मांगनी। दूसरा पहलू जो इसका है वो अगले 11 माह का, ये जो 30 दिन हमने प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग करनी है, वो दरअसल अगले माह के लिए भी है, अगले साल के लिए भी है, अगली ज़िंदगी के लिए भी है। तो हमने उसको अपने ऊपर लागू करना है। तो दोस्तों, फिर इसके बाद जो इसका सबसे बड़ा अहम जो मकासद हैं रब्बे कायनात ने दिए, वो
ایک تو دیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگار بن جاؤ، اور ایک اور فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کیا اس نے فلاح پا لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی دو چیزیں، تو یہ بھی روزے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہم نے تقویٰ اور تزکیہ نفس کرنا ہے۔ اب تقویٰ ایک بڑی کمپریہنسو سی ٹرم ہے، بہت ایک بڑی ٹرم ہے، لیکن اس کو مختصر انداز میں یوں بیان کروں گا کہ اپنے نفس کو اس طرح رام کر لینا کہ وہ خود ہی کسی بری جگہ کی طرف نہ جائے، برے کام کی طرف نہ جائے، گناہ سے متنفر ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو اس طرح اپنے ذہن کو تیار کر لینا کہ ہر جگہ پر، ہر مقام پر ہمارا یہ تصور بیٹھ جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح یہ تقویٰ کی ایک جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے آنی ہے۔ تو جو میں نے پہلے کہا کہ 11 ماہ پچھلے اور اگلے 11 ماہ یعنی توبہ کا سفر شروع ہوگا، اور اگلے 11 ماہ میں تقویٰ تک ہم نے پہنچنا ہے، یعنی توبہ کے سفر سے تقویٰ تک ہم نے جانا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی بات ہوتی ہے، اپنے آپ پر غور کرنا، اپنی ذات پہ غور کرنا، اپنے اندر جھانکنا، اپنا احتساب کرنا، یہ اپنے آپ کی صفائی کرنا۔ یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رب کائنات نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو نکھار لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ پڑھ عالم فاضل ہویا، اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ اپنے آپ نو پڑھنا کیا ہے؟ جس طرح فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو بلے شاہ فرماتے ہیں کہ پڑھ عالم فاضل ہویا، اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مشداں مندراں اندر، کدے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ پھر کہا ایویں روز شیطاناں نہ لڑدا، ایویں روز شیطان نہ لڑدا، کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں۔ تو گویا حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں کہ یہی تزکیہ کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے ٹھیک ہے مشتوں میں بھی جانا ہے آپ نے، لیکن اپنے من کے اندر بھی جھانکیں۔ ٹھیک ہے آپ شیطان کے خلاف بھی سینہ سپر ہوتے ہیں، لیکن اپنے نفس کے خلاف بھی چلیں۔ اور یہ جو ماہ ہے اس میں یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے شیطان کو بھی بند کر دیا گیا، ویسے مسجدوں کے بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ ہم اس پر اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں۔ تیسری بات جو اس میں بڑی اہم ہے وہ رب کائنات کی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکمیت اسی کی ہے، کوئی اور لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، وہی الہ ہے۔ تو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الہ حاکمیت اعلیٰ ہے، کوئی کسی کا حکم اور نہیں چلتا۔ تو یہ تصور ہمارے ذہن میں بٹھانا ہے، بیٹھ جاتا ہے رمضان میں۔ کیسے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم صبح سحری کرتے ہیں، اس کے بعد ایک لقمہ بھی ہمارے حلق کے اندر نہیں جاتا، ایک پانی کا گھونٹ بھی ہمارے حلق کے اندر نہیں جاتا، ہماری نفسانی خواہش پہ بھی تالے لگے ہوتے ہیں، اور پورا دن ہم اس طرح گزار لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی حاکمیت کا تصور ہمیں ہے۔ یہ تربیت کا ایک نقطہ ہے جس نے سارا سال ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ تو دوستو یہ بھی ذہن میں رہے، اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ پہلے جو حالات تھے، پہلے، اب تو بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ پہلے جب رمضان شریف آتا تھا لوگ بڑا اس کا استقبال بھی کرتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعی ایک تربیت کا نظام ہمارے ساتھ آیا ہے، تربیت ہماری یہاں ہو رہی ہے، ہوگی۔ لیکن اب تو ہم نفس کی تربیت کرنے کی بجائے نفس کو موٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے جو غریب غربا کو دیکھنے کی بجائے اور ان کی خدمت کرنے کی بجائے، ان کا احساس کرنے کی بجائے ہم لوگوں کی جیبیں کاٹنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔
دوستو یہ تصور ایک مومن کا نہیں ہے، ایک مسلمان کا تصور نہیں ہے۔ مسلمان کا تصور تو بہت اونچا تصور ہے، اس تصور کو ذہن میں لائیں، اس تصور کو۔ اور رب کائنات نے تو موٹیویشن کیا، جو ورکشاپوں میں بھی کرتے ہیں کہ موٹیویشن میں کوئی نہ کوئی ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا۔ رب کائنات نے اس ماہ میں اتنے انعامات رکھے ہیں، اتنے انعامات رکھے ہیں کہ آپ کے تصور سے ہی باہر ہے۔ ایک ایک رات میں کیا کیا تصور، کیا کیا دیا جا رہا ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر، فرض پڑھو گے تو 70 گنا، اور بہت سارے اس طرح کے انعامات ہیں۔ تو اگر ان سے ہم استفادہ نہیں کرتے، میں نے کہا تھا موٹیویشن اور انگیجمنٹ، اللہ سے تعلق، اللہ سے لو لگانی ہے، انگیجمنٹ اللہ سے، اور بندوں سے جو تعلق ہے وہ استوار کرنا ہے، اور یہ جو موٹیویشن ہمیں ملی ہے اس کو پوری طرح انجوائے کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو راضی کرنا ہے، تاکہ آئندہ زندگی ہماری جو ہے وہ سنور سکے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔